سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریم مبنتا عمران التی احسنت فرجہا، کہ مریم جو کہ بیٹی تھیں عمران کی، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، وَنَفَخْنَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے ایک روح پھونک دی، وَصَدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّہَا، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، وَکُتُبِہِ، اور اس کی کتابوں کی بھی تصدیق کی، وَکَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں سے تھیں۔ سورہ تحریم کی یہ آیت مبارکہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ہمیں بالکل ایک سنگل پرسن کا، ایک جوان بچی کا کردار جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات مبارکہ سے موازنہ کرتے ہیں تو پچھلی آیت مبارکہ میں کپل بتائے گئے تھے، جوڑے بتائے گئے تھے کہ اگر مرد نیک ہوتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کے مزاج کے مختلف ہوتی ہیں، یا پھر بیویاں نیک صالح ہوتے ہیں اور مرد جو ہیں وہ ان کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے لیے کیا مثال بنتی ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں تھیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بچی کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں عموماً جب ان کی زندگی کا جو سین قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ والدہ بن جاتی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو تقریباً 16 سال کی عمر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک کنواری بچی کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک ٹین ایج بچی کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے بہترین رول ماڈل کیا ہے، وہ مریم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ عموماً جو قرآن پاک میں مریم علیہ السلام کا ہمیں حوالہ ملتا ہے وہ عیسیٰ بن مریم کے حساب سے ملتا ہے، مگر اس آیت مبارکہ میں مریم علیہ السلام کا تعارف جو کروایا جا رہا ہے کہ وہ عمران کی بیٹی تھیں۔ مریم علیہ السلام کی کمپلیٹ شخصیت کو جو ہے وہ سورہ مریم میں اور سورہ عمران میں بہت خوبصورت بیان کیا گیا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں ان کی زندگی کا جو حصہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک ایسی بچی ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، اور جب ان کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو اچانک آپ کی زندگی کے اوپر وہ ساری مشکلات آ جاتی ہیں، اور وہ سب کچھ جو آپ کے ماں باپ کی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں وہ چھن جاتی ہیں۔ تو گویا کہ ایک اتنی خوبصورت بچی کہ جس کا کردار اتنا خوبصورت ہے، مگر اس کی زندگی کا پہلا پہلو ہی کیسا ہے کہ نہ والد ہیں اور نہ ہی والدہ ہیں، اور ایون یہ کہ کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کرتے ہیں، ایک خوبصورت ہاتھوں میں، ایک نبی کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آپ کی پرورش ہوتی ہے، اور جو اس زمانے کے عبادت خانے ہوتے تھے وہاں پہ آپ کی پرورش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ہر بات کے اوپر غور کریں کہ چھوٹی ایج میں ہی، اتنی معصوم عمر میں ہی اگر ایک بچی کے اوپر نہ والد کا سایہ ہوتا ہے نہ والدہ کا سایہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اتنی خوبصورت شخصیت بن جاتی ہیں اور اتنا خوبصورت کردار ان کا ہوتا ہے، اور کس نازک ایج میں جو ہے ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زندگی میں یہ محرومیاں ہوں اور یہ کمیاں ہوں تو اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اپنے کردار کو بہت اچھا سنبھال سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس خوبصورت انداز میں جو ہے ان کی کردار کی تعریف فرما رہے ہیں کہ احسنت فرجہا، احسنت کا لفظ جو ہے وہ حسن سے ہے، اور حسن جو ہے وہ قلعے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں جو قلعے آتے ہیں تو تصور یہ آتا ہے کہ ایک مضبوط چار دیواری ہے اور اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی کی حفاظت اس طرح سے کی ہے جیسے کہ قلعہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرجہ، فرجہ کا لفظ جو ہے یہ فرج سے ہے، اور فرج جو ہے وہ دڑار کو بھی کہا جاتا ہے، سراغ کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ عورت کی شرمگاہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی کہ انہوں نے اپنے کردار، اپنے جذبات اور اپنی شہوت جو کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پہ موجود ہوتی ہے، اور اس ایج میں جو کہ خاص طور پہ نازک ایج ہوتی ہے جب آپ کے جذبات بہت عروج کے اوپر ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ آپ کی ساری سیکشول کنڈیشن بھی جو ہے اور اس ایج کا جو نازک پن ہے اور جو جذبات ہیں اس سب کو الفاظ کے اندر سمو دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی، یعنی کہ اپنے جذبات کی، اپنی کیفیات کی جو ہے وہ ایک قلعے کی طرح حفاظت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف اس الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، کہ انہوں نے ہماری کلمات اور ہماری کتابوں کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یہاں سے آپ کی علمی قابلیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس ایج میں آپ کا علمی مقام کیا تھا کہ اس وقت تورات اور زبور موجود تھیں، آپ کا ان دونوں کتابوں کے اوپر عمل تھا اور ان دونوں کتابوں کو آپ مکمل گہرائی کے ساتھ جانتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ صحیفے لازمی دیتے رہے ہیں، چونکہ کتبی کا صیغہ جو ہے وہ جمع کا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اور بہت ساری صحیفے یا کتابیں بھی ایسی تھیں کہ جن کو وہ تصدیق کرتی تھی، یعنی کہ ان کے اوپر عمل کرتی تھیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے تو یہ فرمایا ہے کہ صدقت کا لفظ آیا ہے کہ گویا کہ وہ ان تمام کتابوں کو، ان تمام احکام کے اوپر عمل کرنے والی تھی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ پورے قرآن پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، ہر حکم کا ماننا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے علمی معیار کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور ان کے عمل کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتابوں کو پڑھا بھی ہے اور ان کے اوپر عمل بھی کیا ہے۔
اب جس ایج کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں کتابوں کا علم ہونا، فہم ہونا اور اس کے پر عمل ہونا، اور پھر اس علم کے ساتھ ساتھ اتنے اچھے کردار کا بھی ہونا، تو کتنا خوبصورت تصور ہے جو کہ ایک ٹین ایج بچی کا مریم علیہ السلام کے کردار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو اپنی جوانی کو بہت محتاط کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اور یہی وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنے فیوچر کو بناتا ہے، اپنی علمی قابلیت کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو گویا کہ دو تصور ہیں جو کہ اس ایج کے ساتھ ہمیں اس آیت مبارکہ میں ملتے ہیں۔ لیکن ان تعریفوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے ان میں اپنی روح میں سے ایک روح کو پھونکا۔ اب جس بچی کی علمی لحاظ سے یہ قابلیت ہے، کردار کے لحاظ سے یہ قابلیت ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی آزما رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پریکٹیکل لائف میں جا کے، بڑی ایج میں جا کے جو ہے شادی کے بعد یہ سارے امتحانات ہوتے ہیں، کہ آپ کو اس کنوارے پن میں بھی، اس ایج میں بھی جو ہے آزمائش دیکھنی پڑ جاتی ہے، جبکہ آپ کا کردار بھی بہت خوبصورت ہے، آپ کا علمی معیار بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آزمائش کس قدر ڈیفرنٹ ٹائپ کی آئی ہے، اور بالکل ان کی ایج کی مناسبت سے آئی ہے۔ ایک کنواری بچی کے سامنے جو ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہ کیا ہو، کسی مرد کے ساتھ اس کا واسطہ نہ پڑا ہو، باہر کے ماحول کو اس نے دیکھا نہ ہو، اور اس بچی کو یہ کہا جائے کہ آپ نے ماں بننا ہے، اور پھر اس کے بعد جس ماں نہیں بننا ہے بلکہ اس کے بعد اس بچے کو لے کے جو ہے برادری میں بھی جانا ہے، اور پھر جا کے ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور یہ اولاد بھی میری حلال ہے۔ اب یہ بات ثابت کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ مرد کے بغیر بھی اولاد ہوئی ہے، اور پھر یہ جا کے آپ نے بات ثابت بھی کرنی ہے کہ مرد کے بغیر ہوئی ہے اور میں نے غلط کام بھی نہیں کیا ہے۔ تو کیا اس سے زیادہ مشکل امتحان، کوئی آزمائش یا ٹاسک جو ہے اس ایج کی بچی کو قیامت تک دیا جا سکتا ہے؟ کوئی بچی ایسی نہیں ہے جو اس قدر مشکل امتحان سے گزرے جس مشکل امتحان میں مریم علیہ السلام گزری ہیں۔ اور اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بہن بھائی آپ کے نہیں ہیں، فیملی سپورٹ آپ کی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے، گناہ آپ نے کوئی نہیں کیا ہے، تو مریم علیہ السلام بھی کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا ہے، آپ نے مجھے ہی اس امتحان میں کیوں ڈالا ہے۔ پھر اگر یہ آزمائش آ بھی گئی تھی تو وہ گمنام زندگی میں چلی جاتی، کہیں چھپ جاتی، اس بچے کو لے کے کسی کو نہ پتہ چلتا، مگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس بچے کو لے کے آپ نے اپنی برادری میں بھی جانا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار یکدم چینج ہو جاتے ہیں، تو ایسے منافقانہ رویے انسان کو اپنی خاندان میں دیکھنے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہی ہمارے وہ رشتہ دار تھے۔ تو یہاں پہ مریم علیہ السلام جو کہ ان کی ساری برادری کل تک آپس میں قرآن اندازی کر رہی تھی کہ اس بچی کی تربیت ہم نہیں کرنی ہے، ہم اس کو پالیں گے، کہ اس کی ماں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب جب ماں بھی نہیں رہی، زکریا علیہ السلام بھی چلے گئے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اب آزمائش آئی ہے، تو یہی ساری برادری آپ کے خلاف ہے اور آپ کو بد کرداری کا طعنہ دیتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہتی ہے۔ تو ایک تاثر ہمارے ذہن میں یہ آ گیا کہ فیملی سپورٹ کے بغیر جو ہے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑنا اور ان کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اس بچی کا کردار ہے۔ اور اس کے اوپر مزید یہ کہ کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، یا جنہیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اکیلی زندگی گزارنی پڑتی ہے، لہٰذا تب بھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم جوانی میں کیوں بیوہ ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ آزمائش کیوں آئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے کیوں رہ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جس بچی کی عمر ہی ابھی اتنی چھوٹی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنی خلاف معمول انداز میں اولاد ہوئی ہے، اور پھر اس اکیلے بچے کے ساتھ اب اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، تو گویا کہ وہ عورتیں جو کہ اپنی اولادوں کے ساتھ تنہا بغیر کسی سہارے کی زندگی گزار رہی ہیں، تو مریم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ گویا کہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو شخصیتیں، جو پرسنالٹیز ہمیں قرآن پاک میں سنائی جاتی ہیں، ان کی ایک شخصیت کے کتنے پہلو ہوتے ہیں اور کتنی مختلف جہات سے جو ہے وہ ان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور حالانکہ ہمارے ساتھ اس میں سے کوئی ایک مسئلہ ہوگا، سارے مسئلے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتے، مگر جب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہر طرح کے مسئلے ان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے ساتھ بھی یہ ساری سچویشنز ہیں، تو گویا کہ پھر وہ ان کردار کو دیکھے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے ڈیل کیا تھا۔ لہٰذا مریم علیہ السلام بورڈلی جو ہیں اس بچے کو لے کر برادری کے سامنے جاتی ہیں اور اس بات کے اوپر سٹینڈ کرتی ہیں کہ میں نے غلط کام نہیں کیا اور یہ میری جائز اولاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی گلا شکوہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی کوئی نافرمانی بھی نہیں کی تھی اور پھر مجھے لوگوں سے آپ نے یہ طعنے سنوائے ہیں۔ جب مریم علیہ السلام جو ہے بچہ لے کے اپنی برادری میں جاتی ہیں تو سب سے پہلے برادری جو ہے وہ آپ کو کیا کہتی ہے کہ مریم تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بیٹی کے لیے
لیے اپنے باپ کا طعنہ سننا، اپنے بھائی کا طعنہ سننا۔ یہاں پہ مفسر کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ بچیوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب کہ وہ غلط کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے طعنہ جو ہے وہ باپ کو پڑتا ہے، یا ان کے بھائیوں کو وہ طعنے سننے پڑتے ہیں، جیسے کہ اس برادری نے کہا تھا۔ تو ایک بچی جب اپنے کردار کو سنبھال رہی ہوتی ہے تو صرف اپنے کردار کو نہیں سنبھال رہی ہوتی ہے، وہ اپنے باپ، اپنے بھائیوں کی عزت کا بھی تحفظ کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے باپ اور بھائیوں کی عزت کے لیے بھی ایک قلعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا مریم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر ایک خوبصورت جوانی، ایک پاک دامنی کی جوانی، آپ کا یہ کردار نظر آتا ہے، اور شوہر کے بغیر اپنی اولاد کو پالنا ایک باوقار اور ایک باعزت انداز سے یہ کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کانت من القانتین، کہ آپ قانتین میں سے تھیں۔ کانت کا لفظ جو ہے نا یہ کناتا سے ہے، اور کناتا کہا جاتا ہے کہ پہلے وقتوں میں جب لوگ جو ہے وہ چمڑوں کے تھیلوں میں یا مشکیزوں میں جو ہے وہ پانی بھرا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل لیدر کی بوتل ہوتی ہیں، تو جس لیدر کی بوتل میں یا چمڑوں کے اندر پانی بھرا جاتا ہے تو وہ اندر سے بہت سافٹ سے ہو جاتے ہیں، بہت نرم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیدر کے پرس کو کہہ لیں یا اس لیدر کے مشکیزے کو کہہ لیں، جو اندر سے اس کے اندر جو نرمی ہوتی ہے اس کو کنت کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہت نرم ہونا، بہت سافٹ ہونا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں ایک طرح کی کائی ہوتی ہے، وہ بالکل نرم نرم سی ہو جاتی ہے۔ تو ایک نرمی کا پہلو جو ہے وہ اس لفظ کے اندر پایا جاتا ہے کہ اتنا سافٹ اور اتنا نرم ہونا، یعنی کہ یہ بچی اندر سے اتنی سافٹ، اتنی نرم تھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اوپر، ہر حکم کے اوپر اطاعت کی ہے۔ اور ایسی نرم شخصیت اور اتنی نازک عمر میں اس بچی کا یہ کردار جو ہے ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ پھر ان تینوں آیات میں ہم غور کرتے ہیں کہ آیت کے آخر میں داخلین، ظالمین اور قانتین کا لفظ آ رہا ہے، تینوں جمع کے صیغے ہیں اور اسم کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جن کا رویہ اپنے شوہروں کے ساتھ یا شوہروں کا بیویوں کے ساتھ منافقانہ ہوتا ہے، ظالمانہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی منافقوں اور ظالموں کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور قانتین کے جن کا رویہ جو ہے وہ اتنا نرم ہوتا ہے، اتنا اخلاص والا ہوتا ہے، جو اپنی شخصیت میں اتنی خوبصورتی رکھتے ہیں، تو وہ ایسے قانتین لوگوں کے ساتھ، ایسی خوبصورت شخصیوں کے ساتھ، مریم علیہ السلام جیسی ہستی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل کی جائیں گے۔ لہٰذا بار بار ہمیں یہ آیات کہتی ہیں کہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا پیٹرن کس کے مطابق ہے، ہمارے رویے، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے مزاج جو ہیں وہ کس کے ساتھ جو ہے وہ مواصلت رکھتے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا حشر ہوگا۔ لہٰذا اللہ کرے کہ ہماری بچوں کے اندر مریم علیہ السلام جیسا کردار ہو، اور ہماری شادی شدہ بہنوں کے اندر آسیہ علیہ السلام جیسا کردار ہو، اور ہمارے مردوں میں نوح اور لوط علیہ السلام جیسا کردار ہو۔ قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے، ہمارا کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں قرآن میں نہیں ملتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی خدمت کرنے کی اور اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔